سورہ فاتحہ کی آخری آیہ مبارکہ کا کچھ حصہ، آیات کا کچھ حصہ آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے۔ ہمیں اس بات کی تلقین کی گئی ہے کہ ہم ہر نماز کی ہر رکعت میں، خواہ وہ فرض ہو، نفل ہو، سنتیں ہوں، سورہ فاتحہ کی تلاوت کریں، اور نمازی انسان دن میں کتنی ہی مرتبہ اس سورہ مبارکہ کی تلاوت کر لیتا ہے۔ اللہ کی تعریف، اس کے یوم جزا کا مالک ہونے کے اقرار کے بعد اس دعوے اور اعلان پر کہ اللہ ہم صرف آپ کی ہی عبادت کرتے ہیں اور آپ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں، اللہ نے یہ پسند کیا ہے کہ ہم اللہ سے ہدایت کا سوال کریں۔ اسی لیے فرمایا اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں صراط مستقیم کی طرف ہدایت نصیب کریں۔ یہ صراط مستقیم کن لوگوں کا راستہ ہے؟ الذین انعمت علیہم، جن پر آپ نے انعام کیا ہے۔ اور کن کا راستہ نہیں ہے؟ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان لوگوں میں سے نہ کر دیں جو مغضوب ہیں اور ضال ہیں، جن پر آپ کا غضب ہوا ہے اور جو گمراہ ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مغضوب اور ضال کا جو ترجمہ یا تفسیر صحابہ کو سکھائی تھی وہ یہ تھی کہ مغضوب جن پر غضب ہوا ہے وہ یہود ہیں، اور ضال جو گمراہ ہیں وہ نصارہ ہیں۔ امت مسلمہ کو جب کبھی بھی مشکل حالات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، یہود و نصارہ کی طرف سے اسلام مخالف کچھ اعمال کیے جاتے ہیں، خواہ وہ سید الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخی کی جسارت ہو، قرآن مجید کو جلا کر اس کی توہین کرنے کی کوشش ہو، یا مسلمان ممالک پر ظلم و ستم کرتے ہوئے اہل اسلام کی قتل و غارت گری ہو، ان سب مواقع پر ایک طرز عمل ہمارے ہاں بہت زیادہ دیکھنے کو ملتا ہے، اور بالخصوص مذہبی طبقات اور دین کی طرف مائل یا رجحان رکھنے والے لوگ اس جانب زیادہ توجہ کرتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ کچھ عرصے کے لیے اس واقعے میں ملوث ملک یا قوم، اس کی پروڈکٹس کا بائیکاٹ کر دیا جائے۔ فرانس نے گستاخانہ خاکے چھاپے، ہم نے ان کی پروڈکٹس کا بائیکاٹ کیا کچھ عرصے کے لیے۔ سویڈن اور ڈنمارک میں قرآن کی بے حرمتی کے واقعات ہوئے تو یہ بات چلی کہ بائیکاٹ کر دیں۔ ابھی حالیہ فلسطین کے قضیے میں میک ڈونلڈ کی پروڈکٹس اور دیگر یہودی کمپنیوں کی پروڈکٹس کے بائیکاٹ کے حوالے سے ایک بڑی مہم چلی۔ میں سر دست اس حوالے سے کسی تفصیلی بحث میں نہیں جانا چاہتا کہ کتنا بائیکاٹ ہونا چاہیے، کتنا نہیں ہونا چاہیے، یا اس کی کیا افادیت ہے اور کیا نہیں۔ یہ بات مسلمہ ہے کہ یہ واقعات ہوں یا نہ ہوں، ایک مسلمان کو مسلمان ہوتے ہوئے یہود و نصارہ اور دیگر غیر مسلموں اور کفار کے ساتھ کچھ چیزوں میں مسلسل بائیکاٹ کرنا چاہیے۔ یہ وقتی، جذباتی، ناقابل عمل قسم کے جو بائیکاٹ ہیں، یہ اپنے آپ کو مطمئن رکھنے کے لیے، جذبات کو
ابھارنے کے لیے، اور جس طرح ہم جنازوں میں لواحقین کے سامنے منہ دکھائی کے لیے اور حاضری کے لیے شریک ہوتے ہیں، اسی طرح امت مسلمہ کے سامنے اپنی کوئی حاضری لگوانے کے لیے تو شاید کوئی عمل کیا جاتا ہے، وگرنہ وہ عوامل جہاں پر حقیقت میں بائیکاٹ ہونا چاہیے، جس جیسا کام مسلمان کو کبھی نہیں کرنا چاہیے، اس کی جانب توجہ بہت تھوڑے لوگوں کی ہوتی۔ ایک طرف یہود و نصارہ کی کچھ پروڈکٹس کو نہ استعمال کر کے، دوسری جانب بیسیوں اور درجنوں ایسی اور پروڈکٹس کا استعمال کرنا کہ جن کے بغیر گزارا ممکن ہی نہیں۔ یہ سمجھنا کہ ہم نے حق ادا کر دیا ہے، یہ سوائے حقائق سے آنکھیں بند کرنے کے اور کچھ نہیں۔ ستم بالا ستم یہ ہے کہ ہم بائیکاٹ کی مہم بھی فیس بک پہ چلاتے ہیں، جو خود ایک یہودی پروڈکٹ۔ اس لیے میرے بھائی، مالی معاملات میں، لین دین میں، تجارت میں شریعت نے کوئی بائیکاٹ نہیں سکھایا، اصول اور ضابطے سکھائے، حلال حرام کی تمیز بتائی ہے، لین دین کا پیمانہ کیا ہوگا، اصول کیا ہوگا، شرائط کیا ہوں گی، کون سا کام کر سکتے کون سا نہیں کر سکتے، یہ سکھلایا ہے، قطع نظر اس بات کے کہ کس سے خرید و فروخت کر رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں یہودیوں کے ساتھ خرید و فروخت کی ہے، اور آخری زندگی تک کی ہے، یہاں تک کہ جب زیادہ تر یہودی قبائل مدینہ سے نکال دیے گئے تھے اور انفرادی سطح پر کچھ یہودی جو ہے وہ وہاں پر رہتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری زندگی میں آپ کی وفات پر بھی آپ کی ایک زرہ جو ہے وہ ایک یہودی کی ہاں گروی تھی۔ جو بائیکاٹ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے، جو اسلام نے سکھایا ہے، جو دین نے سکھایا ہے، وہ اس سے ہٹ کر ہے، اور وہ ہٹ کر کیا ہے؟ جو سورہ فاتحہ کی آخری آیت کے الفاظ کے اندر موجود ہے کہ اللہ ہمارا زندگی گزارنے کا دستور، طریقہ، طور، اطوار، رسم و رواج، اٹھنا بیٹھنا، لین دین، معاملات، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، وہ ان مغضوب اور گمراہ قسم کے لوگوں جیسے نہ ہو، ہدایت یافتہ اور انعام یافتگان جیسے۔ جب اس کی بات ہوتی ہے کہ زندگی کے ہر شعبے میں آئیڈیل کون ہو سکتا ہے، کس جیسا بننا چاہیے، اور کس جیسی سوچ رکھنی چاہیے، وہاں آ کر ہمارے بائیکاٹ کے سارے دعوے دھرے کے دھرے رہ جاتے۔ وہاں ہمارا آئیڈیل بھی کوئی اور ہے، نظریہ بھی کچھ اور ہے، دستور اور قانون بھی کوئی اور ہے۔ اسلام نے تو سورہ الکافرون کے اندر اس قدر وضاحت کے ساتھ اس اعلان کو بیان کر دیا کہ کافرو، جن کی تم عبادت کرتے ہو ان کی ہم عبادت نہیں کرتے ہو، جن کی ہم عبادت کرتے ہیں تم ان کی عبادت نہیں کرتے، اور نہ ایسا ہو سکتا ہے کہ ہم تمہارے معبودوں کی عبادت کرنے لگ جائیں۔ لکم دینکم ولی دین، تمہارا دین تمہارے لیے اور ہمارا دین ہمارے لیے۔ یہ اعلان برات ہے۔ جب تک یہ اعلان برات ہمارے زندگی کے عمل میں نہیں آتا، اس وقت تک سارے مسلمان امت کے بارے میں کی جانے والی باتیں اور دکھ اور درد اور شیئر کی گئی پوسٹیں، یہ ساری کی ساری ہماری زندگی کی چغلی کھاتی ہیں، دوغلے ہونے کی نشاندہی کرتی ہیں۔ اللہ ہم سب کو معاف فرما دے۔ لیکن میرے بھائی، بارہا جب یہ بات بیان ہو چکی ہمارے لیے، اور یہ کسی مولوی کی بات نہیں، عالم کی بات نہیں، اسکالر کے اپنے گھر کی بات نہیں، میرے باپ دادے کی بات نہیں، رب العالمین کی بات ہے۔ لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم۔ تم جو کچھ مرضی کر لو، یہ یہود و نصارہ تم سے راضی ہونے والے نہیں ہیں۔ ان کی رضامندی صرف ایک نقطے پہ جا کر حاصل ہوتی ہے، حتی تتبع ملتہم،
کہ تم اسلام کو چھوڑ کر پورے طریقے سے ان کی ملت کو اختیار کرو، پھر یہ کہیں گے ہاں تم ہمارے ہو، وگرنہ تم برس ہاں برس ان کے اندر زندگی گزار لو، ان کے قوانین کو مان لو، اپنے ملکوں کے اندر رہ کر ان جیسا طرز عمل اختیار کر لو، لیکن ساتھ میں دین کا نام لیتے رہو گے، اسلام کا نام لیتے رہو گے، یہ تم سے راضی نہیں ہونے والے۔ ان کے لیے اسلام اور دین یہ ناقابل قبول ہے۔ یہ اللہ کا رب العزت نے ہمیں بتا دیا، وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا، اللہ سے زیادہ سچی بات کرنے والا کون؟ لیکن معاملہ کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے، آپ نے فرمایا لَتَتَّبِعَنَّ سُنَنَ مَنْ قَبْلَكُمْ شِبْرًا بِشِبْرٍ ذِرَاعًا بِذِرَاعٍ، تم اپنے سے پہلے گزری ہوئی قوموں کی بالشت بالشت مماثلت اختیار کرو گے، جیسے یہ اس ہاتھ کی بالشت اور اس ہاتھ کی بالشت برابر ہے۔ بالشت کہتے ہیں اردو میں، جسے ہم کہتے ہیں نا ایک گٹ، ان انگلیوں کو جتنا پھیلا دیا جائے ان کے درمیان کا جو وایا ہے میرے اس ہاتھ کا اور اس ہاتھ کا عین برابر ہو۔ ذراعًا بذراع، ذراع کہتے ہیں یہاں انگلی سے لے کر یہ کونی تک ہاتھ کو، جس طرح یہ وایا اور یہ وایا بالکل برابر ہے، آپ نے فرمایا جس طرح یہ مماثلت رکھتے ہیں اپنی لمبائی چوڑائی میں، بالکل اسی طرح تم پچھلی قوموں کے ساتھ مماثلت اختیار کرنے لگ جاؤ، ان جیسا بننے شروع ہو جاؤ۔ پھر کیا ہے؟ آپ نے فرمایا حتی لو سلکوا جحر ضب لسلکتموہ، تم ان سے اتنے مرعوب ہو جاؤ گے، آبسیسڈ ہو جاؤ گے کہ اگر ان میں سے کوئی کسی گوہ کے بل کے اندر گھسا ہوگا، اس کو فینٹسائز کرتے ہوئے، آئیڈیالائز کرتے ہوئے تم بھی گوہ کے بل کے اندر گھسو گے۔ اب گوہ کے بل کے اندر گھسنا در حقیقت یہ ایک محاورہ ہے، گوہ کے بل کے اندر ورنہ گھس کے ملنا کیا ہے؟ چھپکلی نما وہ جانور جس کو ہم اردو میں یا پنجابی میں سانڈا کہتے، اس کے بل میں گھس کے کسی کو کیا ملنا ہے؟ لیکن اتنا بیکار کام بھی ان میں سے اگر کوئی کرے گا تو اللہ کے رسول نے فرمایا تم یہ کہو گے چونکہ گورا کرتا ہے اس لیے کچھ تو ہوگا، کہ اس کی ہر چیز ٹھیک ہوتی۔ اور فی زمانہ تو ایسا ہو گیا کہ اللہ کی قسم وہ جانوروں کے بلوں میں بھی گھس گئے، اور ہمارے مرعوب ذہنیت لوگ یہ کہتے ہیں دیکھو انہوں نے کتنی تحقیق کی، دنیا میں کرنے کو اور کچھ نہیں رہ گیا، آخری کام یہ رہ گیا کہ کیڑوں مکوڑوں کے بلوں کے اندر گھس کر انسان کچھ نکالے گا وہاں سے، اور جتنے وسائل وہاں ضائع کر دیے، اس سے خیر کے کتنے کام ہو سکتے تھے اس جانب کوئی توجہ نہیں کرتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ فرمایا قلنا یا رسول اللہ، صحابہ کہتے ہیں ہم نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم الیہود والنصارى من کان قبلکم یا من قبلکم، یہ جو آپ فرما رہے ہیں کہ پچھلوں کی تم اس طرح پیروی کرنے لگو گے، کون ہے یہ؟ یہودی اور عیسائی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فمن، اگر یہود و نصارہ کی میں بات نہیں کر رہا تو پھر کس کی بات کر رہا ہوں؟ یقیناً یہود و نصارہ کی بات کر رہا ہوں کہ تم ان جیسی حرکتیں کرنے لگ جاؤ۔ اب کون کون سی وہ حرکتیں ہیں جو ہم ان کے جیسی کرنے لگ گئے ہیں؟ آئیے کتاب و سنت سے ہی جانتے، میں اپنی کوئی بات نہیں کرتا۔ یہود و نصارہ کے متعلق اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وقالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، یہود نے کہا عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، عیسائیوں نے کہا مسیح اللہ کے بیٹے۔ اللہ نے فرمایا ان کا یہ کہنا بہت بڑا ظلم ہے اور یہ شرک ہے، اور اللہ رب العزت کو اس بات پر اس قدر غصہ آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو اپنے لیے گالی تصور کرتے ہیں، اور اللہ کی رحمت اس کے غصے پر سبقت نہ لے جا چکی ہو تو زمین و آسمان اللہ تلپٹ کر دیں اسے ایک دعوے پہ۔ مسلمان اس معاملے میں ان کی مماثلت اختیار کرتے ہوئے آگے بڑھ گئے۔ ہم نے عقیدہ بنایا کہ ہمارے نبی اللہ کے نور میں سے نور ہے، اللہ کی ذات کا حصہ ہے،
جس طرح اللہ رب العزت ہر جگہ حاضر ناظر ہے، سمیع بصیر ہے، ہر کسی کو دیکھ رہے اور سن رہے ہیں، اسی طرح ہمارے نبی بھی ہر کسی کی سنتے ہیں، ہر کسی کو دیکھ رہے۔ اب جب سمجھاؤ کہ بھائی ایسا کچھ نہیں، کتاب و سنت کے منافی ہے یہ بات، آپ ٹل لگا کر دیکھ لیں، آپ پر گستاخی کا فتویٰ تو لگ جائے گا، لیکن یہ بندہ اپنے پاس سے، اپنی اس سوچ سے ہلنے کو تیار نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، اللہ رب العزت یہود و نصارہ پر لعنت کرے، انہوں نے اپنی انبیاء کی قبروں کو مسجد بنا لی۔ انبیاء کی قبروں کو اگر کوئی مسجدیں بنا لے، وہاں نمازیں پڑھے، عبادت کے لیے جس طرح مسجد جاتے ہیں اس طرح قبروں پر جائے، وہاں کی زیارتیں کرے، ان قبروں کو سجدے کرے، وہاں پر چڑھاوے چڑھائے، نظر نیاز دے، قبر میں دفن انسان کو حاجت روا مشکل کشا مانے، اور یہ سمجھے کہ بابا میری ساری باتیں سنتا ہے، میری مدد کرنے پر قادر ہے، بگڑیاں بھی بناتا ہے، حاجت روائی بھی کرتا ہے، رزق بھی دیتا ہے، اولاد بھی دیتا ہے، مشکلیں پار بھی لگاتا ہے، تو اس کے باوجود میرا ایمان بالکل اپنی جگہ ٹھیک ٹھاک سلامت رہتا ہے، لعنت تو یہود و نصارہ پر ہے۔ میرے بھائی کچھ سمجھنے کی بات، ذرا سا زندگی میں کچھ ہوا نہیں، کوئی کمی لگی نہیں، کسی معاملے میں آزمائش آئی نہیں، اور ہماری دوڑ مزاروں کی طرف لگ جاتی ہے۔ وہ رب جو شہرک سے زیادہ قریب، جو نماز کی 2 رکعتیں انسان توجہ کے ساتھ پڑھ کر اس سے دعا کر لے، وہ کہتا مجھے حیا آتی ہے کہ میں اپنے بندے کی بات کو اور جھولی کو خالی لوٹا دوں، اس کو چھوڑ کر کہاں کہاں کے در ہم نہیں چھانتے، لیکن لعنت یہود و نصارہ پر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، قرآن کہتا ہے یہود و نصارہ نے اپنے ارباب، احبار اور رہبان کو ارباب بنا لی، اللہ کے سوا رب بنا لی۔ عدی بن حاتم رضی اللہ تعالی عنہ، یہ حاتم تائی کے بیٹے ہیں، آ کر مسلمان ہوئے، کہتے ہیں میرے گلے میں سونے کی سلیب تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کہا پہلے اس بت کو تو ہٹاؤ، یہ سلیب بھی بت بن گیا، اس کی عبادت کی جاتی ہے۔ کہتے ہیں میں نے وہ ہٹایا تو میں نے اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے آیا مبارکہ کا حصہ سنا اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ۔ میں نے کہا اللہ کے رسول میں عیسائی سے مسلمان ہو رہا ہوں، ساری زندگی عیسائی رہا ہوں، ہم نے تو اپنے علماء کو، احبار اور رہبان کو کبھی اللہ کے مقابل رب نہیں بنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا جس بات کو وہ حلال کہتے تھے تم بغیر تحقیق کے حلال نہیں کہتے تھے؟ جس چیز کو حرام کر دیتے تھے تم بغیر تحقیق کے حرام نہیں سمجھتے تھے؟ عدی بن حاتم کہتے ہیں ہاں اللہ کے رسول ہم یہ تو کرتے تھے۔ آپ نے فرمایا یہی تو رب بنانا، اپنے علماء کو، اپنے بڑوں کو، اکابرین کو اس منصب پر لے جانا کہ شریعت سازی کا اختیار دے دے، کتاب و سنت جو مرضی کہتے رہے، اللہ کا سارا قرآن اللہ کی توحید اور وحدانیت کو بیان کرے، لیکن میرے پیر صاحب کچھ اور کہیں تو میں نے تو پیر صاحب کی مانی۔ شریعت کے احکامات میرے کسی بڑے، کسی بزرگ کے عقائد سے متصادم ہوں تو میں کیا کروں؟ میں شریعت کا مکلف تو نہیں ہوں، بزرگوں کو، بابوں کو میں ناراض نہیں کر سکتا، بددعا لگ جاتی ہے، مرشد کی نگاہ ہٹ جاتی ہے، وہ نفع نقصان کا مالک بن جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آدم کے بیٹے کا دل اللہ کی 2 انگلیوں کے درمیان ہے، جس طرف چاہتا ہے اس کو پھیر دیتا ہے۔ ہم کہتے ہیں نہیں، بزرگ ناراض ہو گئے، بابا جی ناراض ہو گئے، انہیں دل پھیر چھڑنا چاہیے۔ ہدایت کسی کے اختیار میں نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی کسی کو گمراہ نہیں کر سکتا۔
کوئی کسی کا بال بیکا نہیں کر سکتا۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کو اللہ کے رسول سکھا رہے ہیں، میرے بیٹے، میرے بھائی، اعلم ان الدنیا لو اجتمعت على ان ينفعوك بشيء لم ينفعوك بشيء الا وقد كتب الله لك۔ یہ بات پلے باندھو، جانو ساری دنیا اکٹھی ہو جائے تمہارا کوئی نقصان، تمہیں کوئی فائدہ پہنچانا چاہے، ہرگز نہیں پہنچا سکتی جب تک کہ اللہ نے تمہارے لیے وہ فائدہ لکھا نہ۔ ساری دنیا اکٹھی ہو جائے اور تمہیں کوئی نقصان پہنچانا چاہے، نہیں پہنچا سکتی سوائے اس کے کہ اللہ نے تمہارے مقدر میں وہ لکھا ہو۔ کون ہے جو اللہ رب العزت کے فیصلوں کے سامنے آ کر کھڑا ہو سکتا؟ لیکن ہم نے احترام کے نام پر تقدس کے وہ بت کھڑے کیے ہیں کہ جن سے کوئی بندہ سوال نہیں کر سکتا، وہ بت کھڑے کیے ہیں جن کا احترام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی زیادہ۔ صحابہ کرام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آتے تھے، آپ تشریف فرما ہوتے تھے، سلام کر کے بیٹھ جاتے تھے۔ جس ٹائم کسی کا اٹھنے کا دل کرتا تھا وہ اٹھ کر جاتا تھا، اجازت لیتا اور چلا جاتا۔ کسی ایک حدیث میں پڑھ کر سنائیں اٹھ کر جانے والا الٹے قدموں جاتا ہو اور جھک جھک کر جاتا ہو کہ اللہ کے رسول کی طرف پیٹھ ہو رہی ہے؟ آتے ہوئے بھی ایسے جھک جھک کر آئے کہ رکوع کی پوزیشن بن جائے، اور آتے ساتھ آ کر قدم بوسی کرے اور آ کر سجدے کرے۔ یہ جو شریعت سازی کا اختیار ہم نے بڑوں کو دے دیا اور دین سے دستبردار ہو گئے، دنیا ساری کے لیے محنت ہے۔ دین کے نام پر جیسے ہی تحقیق کی بات آتی ہے ہمارے پاس یہ بہانہ آ جاتا ہے، اور جی مولویوں نے بڑا کچھ گڑبڑ کیا ہوا ہے، اتنا کچھ تو ہر کوئی اپنی جانب سے یہ کہتا ہے یہی دین ہے، ہمیں کیسے پتا چلے کہ دین خالص کیا؟ رب العالمین تو کہہ رہے ہیں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کیا ہے، کوئی نصیحت آپ پکڑنے والا؟ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، وہ لوگ جو ہمارے رستے میں کوشش کرتے ہیں، کاوش کرتے ہیں، ہم ضرور بضرور ان کو اپنے رستے کی طرف ہدایت دے دیتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں نہیں یہ ہدایت ہمیں نہیں ملتی، ہم جتنی مرضی کوشش کر لیں، یہ اتنی گٹ مٹ کر دی گئی ہے، اتنا خراب کر دی گئی ہے، یہ ہدایت اب قابل عمل ہے ہی نہیں۔ ایسا کچھ نہیں، دین بڑا آسان ہے، اور دین کتاب و سنت کا نام ہے، نہ میری بات کا نام ہے، نہ آپ کی بات کا نام ہے، نہ میرے باپ دادا کی بات کا نام ہے، نہ آپ کے باپ دادا کی بات کا نام ہے۔ میرے بزرگوں اور بڑوں کی بات کا اگر کوئی احترام ہے تو اس صورت میں ہے جب وہ بات کتاب و سنت کے مطابقت میں ہو، دلیل میں۔ کسی بھی بڑے کی بات وزنی بنتی ہی کتاب و سنت کے دلیل کے ساتھ ہے، وگرنہ کتاب و سنت کے مقابل کتنا ہی بڑا کوئی ہو۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ امام الانبیاء کی قبر مبارک کی طرف اشارہ کر کے کہہ گئے تھے مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے درس حدیث دیتے ہوئے کہ اس کل کائنات میں صرف ایک ہستی ہے جن کی بات کے ساتھ اختلاف نہیں کیا جا سکتا، ان کی بات ماننی ہی ہوگی، وہ اس قبر مبارک کے اندر اب آرام کر رہے ہیں، ان کے علاوہ باقی ہر کسی کی بات سے اختلاف ہو سکتا۔ سب کا احترام سر آنکھوں پر، لیکن شریعت سازی کا اختیار نہیں دیا جا سکتا، دین سازی کا اختیار نہیں دیا جا سکتا۔ اپنے بڑوں کے بڑے بڑے دستار اور جبے اور کبے اور چھف چھف کی آوازیں اور تسبیحاں پھیرنے کی آوازوں پر مت جائیں، کتاب و سنت کے پیمانے میں پرکھیں کون ہے جو اللہ کے دین پر عمل کرنے والا، کس کی زندگی کے فیصلے اللہ کے دین کے مطابق ہوتے، کس کی غیرت اللہ کے دین پر جاگتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَيَأْتِيَنَّ عَلَىٰ أُمَّتِي مَا أَتَىٰ عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ حَذْوَ النَّعْلِ بِالنَّعْلِ، میری امت پر بھی ویسی صورتحال پیدا ہو جائے گی جیسی بنی اسرائیل پر پیدا ہو، بالکل ویسے جیسے آپ نے فرمایا کہ ایک جوتے کے جوڑے میں مماثلت ہوتی،
صرف فرق یہ ہوتا ہے ایک دایاں پاؤں کا ہوتا ہے ایک بائیں پاؤں کا ہوتا ہے. جب آپ نے یہ فرمایا ساتھ فرمایا ان کان منہم من اتی امہ علانیۃ لکان من امتی من یصنع ذلک والعیاذ باللہ. یہاں تک کہ اخلاقی گراوٹ کا یہ حال ہو جائے گا کہ اگر بنی اسرائیل میں سے کسی بدبخت نے بے حیائی اور فحاشی کے عالم میں اس قدر حدود پھلانگی کہ اپنی والدہ کے ساتھ منہ کالا کیا تو میری امت میں بھی ان کے پیچھے چلنے والے ایسے بد کردار قسم کے اور بدبخت لوگ پیدا ہوں گے، ان کو آئیڈیالائز کرنے والے. اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِنَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ تَفَرَّقَتْ عَلَى 72 مِلَّةٍ. بنی اسرائیل 72 فرقوں کے اندر تقسیم ہوئے تھے. وَتَفْتَرِقُ أُمَّتِي عَلَى 73 مِلَّةٍ. میری امت ان سے تھوڑی آگے نکل کر 73 فرقوں کے اندر تقسیم ہو. اب جیسے ہی ہم یہ بات کرتے ہیں نا فوراً ساری توپیں دیندار اور علماء کی طرف جو ہے نا وہ نصب ہو جاتی ہیں کہ ان مولویوں نے تفرقہ بازی کر رکھی. اس تفرقہ بازی کے اندر جہاں مذہبی تفرقہ بازی موجود ہے وہاں پر سیاسی تفرقہ بازی بھی ہے، وہاں علاقائی تعصب بھی ہے، وہاں زبان کا تعصب بھی ہے، وہاں برادری کا تعصب بھی ہے. کتنی دیواریں ہم نے کھڑی کی. یہ میرے فرقے کا نہیں، یہ میری سیاسی پارٹی کا نہیں، یہ میرے صوبے کا نہیں، یہ میرے علاقے کا نہیں، یہ علاقے میں اس جگہ کا ہے جہاں کوئی اور زبان بولی جاتی ہے، میری زبان دوسری ہے، میری اس کی زبان بھی ایک ہے لیکن میری اس کی برادری مختلف. میری برادری اس کی برادری سے اونچی ہے، اس کی برادری میری برادری سے نیچی ہے. ٹھیک ہے دیندار ہوگا، اچھا ہوگا، صاحب اخلاق ہوگا، صاحب کردار ہوگا، سارا کچھ ہوگا، لیکن میں اپنی بچی کا رشتہ اس کو اس لیے نہیں دوں گا یہ ہماری برادری سے باہر ہے. برادری کے بے نماز کو رشتہ دیں گے، بد کردار کو رشتہ دیں گے، رشوت خور کو رشتہ دیں گے، لیکن برادری سے باہر دین کس کی فوقیت ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اسی قسم کے تفرقوں کے اندر یہود و نصارہ بھی بٹے تھے اور میری امت ان سے آگے بڑھ کر اور زیادہ تفرقے کرے. جوڑنے کی کوشش کر کر کے تھک گئے، کتاب و سنت کی باتیں بتا بتا کے تھک گئے. مجھے کچھ ساتھیوں نے کہا پچھلے کچھ عرصے سے ایسا محسوس ہوتا ہے آپ جمعے میں ڈانٹتے. اللہ کی قسم بہت پیار محبت سے، بڑی نرمی سے، بڑی میٹھی میٹھی باتیں سنا سنا کے یہاں کھڑے ہوئے تقریباً 18 سال ہونے کو آئے. 18 سال سے جن لوگوں کو سمجھا رہا ہوں، پھر دیکھتے ہیں جب غمی خوشی کا موقع آتا ہے وہ کسی اور جانب بھی، جب دیکھتے ہیں لین دین کا معاملہ آیا وہ کسی اور جانب، جب دیکھتے ہیں وضاقتہ کا معاملہ آیا وہ کسی اور جانب. آپ تو اپنے گھر میں 2 مرتبہ بچوں کو بات سمجھانے کے بعد تیسری مرتبہ بھینٹی لگاتے ہیں، ہم تو پھر تھوڑی سی زبان سخت کرتے. خدا را آپ کو یہ بات سمجھانے کا مقصد یہ ہے میری اور آپ کی عاقبت اچھی ہو جائے، وگرنہ آپ کو ڈانٹنے سے اور کچھ کہنے سے مجھے کیا حاصل ہو. یہ درد دل ہے، یہ دکھ ہے، یہ پھپولے ہیں جو بار بار مختلف جگہوں پر جا کر دیکھ دیکھ کر تنگ آ کر آپ کے سامنے رکھتے ہیں. ساتھی مجھ سے ناراض ہوتے ہیں آپ ہماری شادیوں پہ نہیں آتے، کہہ کہہ کے تھک گیا ہوں. سچ بات یہ ہے اب میری زبان میں تو شرم آ گئی ہے، حیا مجھے مانے ہو جاتی ہے کہ میں منہ پر آپ کو کہوں کہ آپ کی شادی اس قابل نہیں ہوتی کہ میں آؤں. تو میں معذرت کر لیتا ہوں، مصروف ہوں، نہیں آ سکتا، کیا کروں. لیکن ساتھیوں کو حیا نہیں آتی، اس قدر شدت کے ساتھ دعوت دیں گے کہ نہیں لازمی آئیں لازمی آئیں، اور جب ہم وہاں جائیں گے حالت یہ ہوگی کہ وہاں بیٹھنے کے قابل نہیں. آپ کو راضی کریں کہ اللہ کو راضی کریں؟ کس کو راضی کریں؟
یہ باتیں آپ کے سامنے اس لیے رکھتے ہیں کہ کچھ فکر کریں، کچھ اپنے گھروں کی فکر کریں، کچھ ماحول کی فکر کریں، کچھ امت مسلمہ کی فکر کریں۔ صرف بائیکاٹ کرنے سے معاملات حل نہیں ہوں گے۔ کافروں کا جو بائیکاٹ کرنے والا ہے وہ کرے۔ آخری حدیث سنا کر بات ختم کر رہا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سیصیب امتی داء الامم، ان قریب میری امت کو بھی وہ بیماری لگ جائے گی جو امتوں کی بیماری ہے۔ داء الامم، وہ بیماری جو ہر امت کو لگتی رہی، جس کو ہم کہتے ہیں نا موروثی بیماری۔ اور آج ڈاکٹر کہتے ہیں موروثی بیماری کا علاج نہیں ہوتا کیونکہ وہ جینز میں ٹرانسفر ہو رہی ہوتی ہے۔ آپ یہ سمجھے اللہ کے رسول نے یہی کہا، یہ جو امتوں کی جینز میں ایک بیماری چلتی جا رہی ہے، ٹھیک ہی نہیں ہوتی، جہالت ہی رہتی ہے، فرمایا سیصیب امتی داء الامم، میری امت کو امتوں والی بیماری لگ جائے گی، موروثی بیماری لگ جائے گی۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ وما داء الامم، اللہ کے رسول یہ داء الامم کیا ہوتی؟ آپ نے فرمایا اللہ اکبر، الاشر والبطر والتکاثر والتنافس فی الدنیا والتباغض والتحاسد حتی یکون البغی۔ آپ نے فرمایا داء الامم ہے اپنی ذات میں فخر میں مبتلا ہونا اور تکبر کرنا، مال اور دولت کو حد سے زیادہ جمع کرنے کی ہرس رکھنا، اور اس کے ساتھ دنیا کے حصول کے لیے ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی بے تحاشا کوشش کرنا، اور اس کے لیے ایک دوسرے سے بغض رکھنا، ایک دوسرے سے حسد کرنا، یہاں تک کہ یہ بغض اور حسد ظلم کرنے کی طرف لے جائے، قتل و غارت گری کی طرف لے جائے۔ یہ داء الامم۔ اور شاید کہ اس حدیث کو مزید اس کی شرح کرنے کی ہمیں ضرورت نہیں کہ فخر و تکبر، عائل مستکبر والی حالت ہماری قومی حالت ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کل قیامت کو اللہ اس بندے کی طرف دیکھیں گے بھی نہیں، اس سے ہم کلام بھی نہیں ہوں گے، اس کو پاک بھی نہیں کریں گے۔ ان میں سے ایک بندہ کون ہے؟ عائل مستکبر، جو ہے تو کنگلا پھر بھی بڑا متکبر ہے، لوگوں سے مانگ مانگ کے کھاتا ہے لیکن پھر بھی تکبر کے اندر مبتلا ہے پلے کچھ نہیں، مقروض قوم ہے، لیکن جس قوم کو دیکھو اس کے بارے میں بہت ساری لمبی زبان دراز، حسد بغض، دنیا سمیٹ لو، اس کو مار، اس کو قتل کر، اس کی جائیداد ہڑپ کر، اس وارث کا حصہ مار، بہنوں کو پیچھے کر، جھوٹے کیس بنا، گواہ خرید، سب کچھ، کوئی فکر نہیں۔ اور پھر فیس بک پہ پوسٹ ہے فلسطین پر یہودی بڑے ظلم کر رہے ہیں، اللہ ان لعنتی یہودیوں کو غارت کر دے۔ اللہ تو ان لعنتی یہودیوں کو غارت کرے ہی کرے۔ بہنوں کا حق کھانے والے اور وراثت کو صحیح طرح تقسیم نہ کرنے والے پر جو لعنت کتاب و سنت نے بھیجی ہے اور اللہ کے رسول نے بھیجی ہے، اس کا کیا ہو؟ جھوٹ بولنے والے پر جو الا لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہے، اس کا کیا ہو؟ جھوٹی گواہیاں دینے اور خریدنے والوں پر اللہ کی لعنت ہے، اس کا کیا ہو؟ من غش فلیس منا، جو دھوکہ دیتا ہے وہ ہم میں سے نہیں ہے، اس کا کیا ہو؟ 2 نمبر مال 1 نمبر بنا کر بیچنے والے کا کیا ہو؟ لعنت تو یہود و نصارہ پر۔ میرے بھائی، یہ آئینہ اپنے آپ کو دکھایا ہے میں نے، اپنا عکس اس میں مجھے نظر آتا ہے، تھوڑا سا ہم سب کو بھی دیکھ لینا چاہیے کہ یہ موقع بار بار نہیں آئیں گے۔ امت اس حال کو پہنچی ان ساری وجوہات کی بنا پر ہے۔ میں نے پہلے تو گزشتہ سے پیوستہ جو خطبہ تھا اس میں آپ کے سامنے کچھ انٹرنیشنل معاملات اور فلسطین کے حوالے سے گفتگو کر دی تھی، لیکن ضروری سمجھتا تھا کہ اس کا جو دوسرا پہلو ہے اور حقیقی پہلو ہے وہ ضرور مد نظر ہونا چاہیے۔ ہر کوئی یہ پوچھ رہا ہے ہم کیا کر سکتے ہیں، ہم کیا کر سکتے ہیں، کیا کیا جائے تو ہماری اللہ کے ہاں پکڑنی ہوگی۔ بڑا کچھ لکھا اور کہا جا رہا ہے۔ اللہ کی قسم، اس شریعت پر عمل کریں، عملی طور پر یہود و نصارہ کا بائیکاٹ کریں، ان کے جیسا طرز عمل نہ اختیار کریں، اپنے نظریات کو اور اپنے افعال کو اور اعمال کو ٹھیک کریں، اللہ کے ہاں سرخرو ہو جائے۔
اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین برحمتک یا ارحم الراحمین.